ویلکم ٹو ایزی لائف وائس چینل. آپ کا دوست ساگر اس چینل پر آپ کا خوش آمدید کہتا ہے. رشتوں کی قدر زندگی میں کریں ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہیں. عروج پر تو ہر کوئی ملاتا ہے ہاتھوں میں ہاتھ، مشکلوں میں جو ساتھ چلے انہیں ہم یار کہتے ہیں. سنو غور کرو، وقت پگھل رہا ہے یوں جیسے پھسلتی ہوئی ریت ہو ہتھیلی پر. بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا ہزار مساجد کے تعمیر سے بہتر ہے. ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا. مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی زمین فقیر کے پاس بھی ہوگی. زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کی گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا. تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو. تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو. مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں. کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں. بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے. آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق. ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کرو، وہاں سچے فیصلے ہوتے ہیں. عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے. جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج میں تقسیم ہو جاتی ہے. انسانوں کے مقابلے حیوانوں کی دوستی بہت اچھی ہے، کم از کم انہیں کوئی ورغلا تو نہیں سکتا. دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے. مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے. علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ بھی علم کے سمندر سے افضل ہے. انسان کے لیے تین چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کے وقت کا صحیح استعمال کرنا. تنقید کرنے کا حق ہر کسی کو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے گریبانوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے. جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے. جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے. کسی روشن دل مرد کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے زیادہ بہتر ہے. محبت وفادار کی داستاں ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی سا واقعہ. جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں اسی طرح سلیقہ مند عورت سے گھر میں رونق ہوتی ہے. دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں. انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا. آج کل ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے
اور یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ انسان مذہب کے لیے اپنا مال لٹا دے گا، اپنی جان دے دے گا اور جنگیں بھی لڑے گا، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا۔ پانی جیسے بن جاؤ جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو لوگوں کا راستہ روک لیتا ہے۔ جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمے مت لو۔ بھرے بازار سے اکثر خالی ہاتھ لوٹ آتا ہوں، کبھی خواہش نہیں ہوتی، کبھی پیسے نہیں ہوتے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں رہ جائے گا۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم۔ تمہارے درد سے تمہارا رب خوب واقف ہے، بس صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ مومن کی راحت صرف دو چیزوں میں ہے، اگر غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ خود پرستی اور نفس پرستی ہی دراصل بت پرستی ہے، اسی کو ترک کرنے کے بعد خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ وہ لوگ بہت عظیم ہیں جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا اصل دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ دو دن کی زندگی ہے، اسے دو ہی اصولوں پر گزاریں، ملیں تو پھول بن کر اور بکھریں تو خوشبو بن کر۔ لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر داخل ہو اور گونگے بن کر نکلو۔ جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن ہاں دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔